السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی وتھ تیسر۔ ناظرین، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ یہ وہی زمین ہے کہ جہاں عاشقان رسول کی دھڑکنیں دھڑکتی تھیں۔ یہ وہی زمین ہے کہ جس کی بنیاد میں کلمہ ہے۔ مگر آج توہین رسالت کی ایک خفیہ زہریلی لہر ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں اور ہماری نوجوان نسل میں سرایت کر چکی ہے۔ اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ چند گستاخانہ جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ خفیہ منظم سازش ہے جو ہماری اقدار اور ہمارے دین کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اب جب کہ یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم جاگ چکے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کی سالمیت اور اپنی نوجوان نسل کو اس کو بے حیائی سے، توہین رسالت سے، پاکستانی معاشرے کو ڈیٹیریوریٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ اور حقیقت جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے راؤ عبدالرحیم صاحب کو، جو کہ اسلام آباد بار کے ممبر بھی ہیں۔ پاکستان کے چند بہت ہی مشہور ترین جو کیسز ہیں اس کی پروسیڈنگ میں یہ ان کا مین کردار رہا ہے، اور آج ہم ان سے اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ بیسیکلی اس کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا راؤ صاحب، سب سے پہلے تو اس پوری سچویشن کا کوئی منظرنامہ پیش کریں، کیونکہ اس میں ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اگینسٹ والا جو لابی ہے وہ اس کے اوپر کچھ اعتراضات اور کچھ چیزیں ایسی پیش کر چکی ہے کہ عوام کے سامنے اصل منظرنامہ اور اصل حقائق نہیں ہے۔ دیکھیں، پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے پاکستان کے معاشرے کو بے حیا کرنے کی ایک جستجو چل رہی ہے، انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے۔ جیسے ہی سوشل میڈیا آیا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹول مل گیا اور اس کو انہوں نے منظم کر لیا۔ اس میں ایتھسٹ ہیں، اس میں فری میسنز ہیں، اس میں لومنیٹی ہے، اس میں انڈین چیپٹر ہے۔ یہ ساروں نے مل کر پاکستان کو تباہ کرنے کی ایک سستی اور چیپ گھٹیا سازش تیار کی۔ اچھا، اس سازش کو پاکستان کی نسل کے اندر انہوں نے انٹر کیا اور ان کو ایز اے ٹول استعمال کیا۔ آج میرے ہی بچے سے وہ ایک ایسا کام کروا جاتے ہیں کہ میں اس بچے کو پکڑوں گا تب بھی میرا نقصان، اور اگر اس پر احتجاج ہو جائے یا کوئی ان کی کانسپائریسی کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا امن، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی بالکل داؤ پر لگی کھڑی ہے۔ تو یہ وہ کانسپائریسی ہے۔ اس کا پس منظر اب یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ بے حیائی کیا ہے وہ، تو یہ بے حیائی سے بڑھ کر، بے حیائی بھی برداشت نہیں تھی، یہ بے حیائی سے بڑھ کر گستاخی اور توہین رسالت تک چلی گئی۔ محرمات جو ہے، رشتے، ہر چیز اس نے پورا آپ کا جو اخلاقیات ہے، خاندانی نظام ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیا، اس کو تہوبالا کر کے یہ توہین رسالت تک پہنچ گئے۔ توہین رسالت کیا ہے؟ کیا الفاظ کسی نے ایسے کہہ دیے، کوئی بات ایسی کہہ دی؟ تو بالکل بھی یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ توہین رسالت وہ ہے جو نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ سوچی جا سکتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، اور نہ تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی توہین کبھی ہوئی ہوگی۔ مذہب کو چھوڑ دیں، تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی توہین نہیں ہوئی ہے۔ یہ توہین کیا ہے کہ ایک انسان، ایک عقل مند انسان اپنی باڈی پارٹس پر، اپنے پرائیویٹ پارٹس پر ان مقدس ہستیوں کے نام لکھنا شروع کر دے جن کے نام آسمان پر لکھنے چاہیے تھے، اور اس کے بعد ان ناموں کے ساتھ وہ زنا کرے اور اس کی تصویریں اور ویڈیو اپلوڈ کرے۔ اور یہ وہ کانسپائریسی ہے جو آج مجھے بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ اس لیے کی جا رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں پبلک ہوں، عوام یہاں پر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، میری ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا گریبان میری عوام کے ہاتھ میں، اور میری عوام کا سر جو ہے ان کے ڈنڈے کے نیچے ہو، تاکہ ہم آپس میں لڑ کر مر جائیں، اور وہ جو باہر سے یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، جو ان کے سارا سسٹم چلا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کر ہنسیں۔ یہ شیطان کے اعلی کار، ایلومناٹی کا حصہ بننا، فری میسنز کے کارکن بننا، یہ اتنا شوق پیدا کر دیا گیا ایک نسل کے اندر، ایک نصاب کے ذریعے، ایک تعلیم کے ذریعے، ایک سوشل میڈیا کی بے حیائی کے ذریعے، کہ وہ اس کے لیے سب دیواریں توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اگر نہیں روکا گیا تو ملک اور اس معاشرے کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ یہ ملک میرا، آپ کا اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کا ہے، اس لیے اس کا دیکھ بھال اور اس کو سنبھالنا ہم نے خود ہے۔
اچھا راؤ صاحب، یہ بات بڑی عجیب آپ نے بتائی. آپ نے تو ابھی چند منٹس میں جو ایک اس کا کینوس کھینچا ہے اور جو اس کی پکچر کھینچی ہے، تو یہ تو میرے جیسے ایک عام بندے نے سنا یہ بہت کلیئر ہے. تو پھر یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے ایک فورم کھڑا ہو گیا ہے، وہ پھر کون لوگ ہیں، اس میں کون لوگ ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ اتنی واضح گستاخیاں اور اتنا واضح پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا جو ایجنڈا ہے، اور پاکستانی اور مسلمان ہوتے ہوئے وہ کیوں اس کے اگینسٹ کھڑے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، تاریخ انسانیت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں تاریخ انسانیت میں مادیت اور مادی مفاد یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس نے ہمیشہ غدار پیدا کیے، تو پاکستان میں بھی یہ چیز ضرورت کرے گی. ہر پاکستان بھی کوئی باہر کی دنیا مریخ کے اوپر نہیں بس رہا، دنیا کے اوپر بس رہا ہے. جو ماحول بقیہ دنیا میں ہے وہی میرے ملک میں ہے. تو قائد اعظم کی تصویر کے نوٹ جو ہیں ان کا پرابلم ہے سارا. اچھا، یعنی مادیت اور اپنی نفسانی خواہش، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، اگر میں یہ سمجھوں گا کہ کسی کا گھر جل رہا ہے جی، تو یہ آگ بڑی واضح پیغام ہے، یہ آگ اس کے گھر تک پہنچ جائے گی. اس لیے ہم سب نے مل کر اس آگ کو روکنا ہے، اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے، اپنی نسل کو کھڑا کرنا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے. یہی ہمارا پیغام ہے ہر جگہ آج تک، کہ آپ میرے بچوں کا فکر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں کا فکر کریں. جو سن رہا ہے اس کو یہ پیغام ہے، آپ اپنا فکر کریں، اپنے بچوں کا فکر کریں. آپ نے ہمارا سمجھے بہت بڑا کام کر دیا. آپ چھوڑ دیں ہماری پرواہ، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، اور نہ کسی کی مرضی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا راؤ صاحب، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو دو اس وقت گروپس ہیں، جو لابی ہیں، جو اپنا کام کر رہی ہیں. ایک ناموس رسالت کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کو تیار ہے، اور ایک مغربی ایجنڈے کو پاکستان کو توڑنے کے لیے اور اس کی بربادی کے لیے وہ مغربی ایجنڈے کو لے کے وہ بھی اپنا سب کچھ لگانے کو آپ کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہوئی ہے. تو ان دونوں کا کوئی مختصر سا تعارف بتا دیں، یہ دونوں فورمز ہیں کیا؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا جو آپ نے کہا ہے، تو ہمارا کوئی فورم ایسا نہیں ہے کہ یہ رو عبد الرحیم ہے یا یہ لیگل کمیشن ہے یا یہ فلاں ہے. پاکستان کے ہر شہر میں وکلا ہیں، بہت سے محب وطن ایسے ہیں جو پاکستان اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، جو ناموس رسالت کو کے پہرے دار ہیں، جو توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے ملک کا امن، ملک کی ترقی داؤ پر لگ جائے گی. تو ایسے مخلص لوگ جہاں بھی تھے پاکستان کے اندر، انہیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا. اس پلیٹ فارم کا نام لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان رکھا گیا. اس کے مد مقابل آپ نے کہا ایک قوت ہے جو تن من دھن قربان کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ تن من دھن بنا رہی ہے. باہر سے اس کو تن بھی مل رہا ہے، من بھی مل رہا ہے، اور دھن بھی مل رہا ہے. اور اس کی ایویڈنس ڈاکومنٹڈ بھی ہے، اس کے دلائل بھی ہیں. لیکن نہ دلائل ہمارے سنے جا رہے ہیں، نہ ڈاکومنٹ دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ گھر جل جائے، ہمیں آگ کہاں سے آ رہی ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا. جی، تو یہی اس کا جواب ہے. دو گروپ ضرور ہیں. وہ گروپ میں نے جو 4 نام لیے، ان چاروں کو مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے. کہیں پر وہ ہیومن رائٹ کا نام استعمال کرتے ہیں، کہیں پر وہ لبرلزم کا نام استعمال کرتے ہیں، کہیں پر وہ روشن خیال کا نام استعمال کرتے ہیں. نام استعمال کرنے سے چہرے نہیں بدل جاتے. نام آپ کسی کا دقیانوس رکھیں، شدت پسند رکھیں، اپنا روشن خیال رکھیں، آپ کے جو کرتوت ہیں وہ آپ کو واضح کریں گے. اسی سے معاشرے میں پہچان ہوگی. اچھا راؤ صاحب، وہ جو دوسرا اس وقت گروہ ہے یا گروپ ہے، انہوں نے آپ کے اوپر کو بڑے سخت قسم کے اعتراضات لگائے ہیں. تو کیا آپ ون بائی ون ان کو ٹیک اپ کریں گے؟ بتا دیں کون سے اعتراضات لگائے ہیں. جی، آر یو ریڈی ٹو فیس دا فائر؟ یس، ہر جگہ. اچھا، پہلا جو ان کا سب سے بڑا پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص گروہ ہے، اور اس کے خاص گروہ کو ڈیفائن بھی انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں یہ خاص گروہ ہے جس میں وہ 10-12 لوگ ہیں، وہی ہمیشہ ہر کیس میں ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ ایک ہنی ٹریپ کے ذریعے، ایک ہنی ٹریپ ہے آپ لوگوں کا جس کے ذریعے آپ لوگوں کو خود پھنساتے ہیں. پہلے ایشو پہ آ جاتے ہیں. ہم 10-12 لوگ ہیں. میں تو ایک FIR کا مدعی ہوں.
ایف آئی اے انہوں نے جو رپورٹیں دی ہوئی ہیں اس کے مطابق 135 مقدمات ہیں توہین رسالت کے. 135 میں چلیں زیادہ نہیں ہوں گے تو کوئی 70-80 لوگ تو مدعی ہوں گے اس کے. ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ 3400 درخواستیں آ چکی ہیں, تو 3400 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں پاکستان میں سے. تو یہ ایک دو آدمی تو نہ ہوا. پاکستان کے ہر شہر میں ان کو تکلیف بھی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک وکیل آ جاتا ہے لڑنے کے لیے, فری لڑنے کے لیے, وہ لیگل جو میدان خالی تھا اس میدان کو پورا کر رہا ہے, وہ توڑ پھوڑ نہیں ہونے دے رہا, وہ قانون کے مطابق چلنے دے رہا ہے, وہ ہر چیز کو لے کے آ رہا ہے کہ قانون کے مطابق حل کریں, جس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کا یہ امیج جا رہا ہے کہ یہاں پہ قانون نافذ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, سویڈن میں ایک عرب قتل ہو گیا جی, وہ جو قرآن پاک کو جلاتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا, عراقی تھا. یہ خبر آپ نے کہاں پڑھی ہے کہ سویڈن کے اندر ایک فارنر, ایک عرب کو مار دیا گیا؟ یہ تو میڈیا خاموش ہے. کیوں سویڈن کے اندر, وہ سویڈن کا شہری تو نہیں تھا, وہ تو عرب تھا. تو سویڈن کا یہ تو کہیں نہیں آپ نے سنا کہ سویڈن کے اندر امن و امان نہیں ہے, سویڈن کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیل ہو گئی ہیں, سویڈن میں توہین رسالت کی وجہ سے وہاں جلوس نکلنے شروع ہو جائیں گے, وہاں آگ لگ جائے گی. یہ بالکل بیوقوف قوم ہے, یہ مار دیتی ہیں ہر کسی کو. سویڈن میں کسی کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن پاکستان میں اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں سارے کہتے ہیں سری لنکا سے کو مار دیا گیا, تو اب انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ تو یہ چہرہ ہمیں صاف, اپنا چہرہ بھی دکھا دیں, ہم اپنا منہ بھی صاف کر کے دکھا دیں کہ یہاں بھی پاکستان میں لوگ اسی طرح کے بستے ہیں, ہمارے اندر بھی خون اسی طرح ہے جیسے گورے کا ہے. وہاں پہ اگر عرب نے انویسٹمنٹ نہیں چھوڑی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے چھوڑنے کی آپ دعوے کر رہے ہیں؟ یہ وہ مقصد تھا جس کو آج وکلا کی ٹیمیں, آج محب وطن تاجر, محب وطن مذہبی طبقہ, تمام مذہبی جماعتوں کے کارکنان. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ مدعی نہیں ہیں؟ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں جو وہاں کے ذمہ دار ہیں, ان کے مرکزی ذمہ دار ہیں, وہ مدعی ہیں. کیا اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ مدعی نہیں ہیں؟ میں ان کے نام بتا سکتا ہوں. کیا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مدعی نہیں ہیں؟ کیا دیوبندی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں وہ مدعی نہیں ہیں؟ کیا اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے مدعی نہیں ہیں بلاسفیمی میں؟ یہ سب کا مشترکہ ایشو ہے. ہمیں آپ لڑا کے چیزیں بنا کے آپ چلا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج بریلوی اور دیوبندی کی لڑائی تو بڑی اٹھ رہی ہے, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں اس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ یہ بلاسفیمی کیسے رکے گی, اس کا نریٹو کیا تیار ہوگا. کیا وہ ایشو ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ گستاخ بن گیا, وہ سلیبس کیوں نہیں اس کو تبدیل کیا جا سکتا جو مسلمان کے بچے کو گستاخ بنا رہا ہے؟ آپ کیسے ایک پاکستان کا شہری جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ اپنا قومی جو جھنڈا ہے اس کو پیسٹ کر دیتا ہے؟ یہ کیوں نصاب چینج نہیں ہو رہا؟ اس ساری چیز کو دیکھنا پڑے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی 25 لوگ ہیں. اگر طاقت کی بات کرنی ہے تو پاکستان کی کوئی بھی مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے جو میرے ساتھ نہیں کھڑی ہے. پاکستان کے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو عشق رسول میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے, جو ہمارا بازو بن کر نہیں کھڑا ہے. ہاں, تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ یہ علماء سڑکیں بلاک کیوں نہیں کر رہے, یہ مذہبی طبقہ توڑ پھوڑ کیوں نہیں کر رہا. تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. قانون کے مطابق ہوگا. قانون ہمارے بزرگوں نے بنایا, قانون کے مطابق پرچے درج ہوں گے, قانون کے مطابق سزائیں ہوں گی. یہی وہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے. راؤ صاحب, آپ نے تو جو خاص گروہ والی بات تھی جو انہوں نے ایک اعتراض پیش کیا تھا, آپ نے تو اس کو ماشاءاللہ اڑا کے رکھ دیا کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ ہے. مبارک ثانی کیس میں آپ نے دیکھا نا, سارے ساتھ تھے. جب ضرورت پڑے گی وہ باہر آئیں گے نا. ضرورت کے بغیر ان چوہوں کا جواب دینے کے لیے تو میں اپنے بڑوں کو باہر نہیں نکال سکتا. ابھی میں نے آپ کو صرف دینی جماعتوں کا بتایا. اچھا, وطن عزیز کی جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو سماجی جماعتیں ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. آپ ہماری کسی جماعت کے ساتھ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی تعلق ہے. ہم ایک ایشو پہ کھڑے ہیں, اس ایشو کے لیے پورا ملک ایک ہے. آپ اگر نون لیگ کا لیتے ہیں تو میں نون لیگ کے لوگوں کا مدعی بننا بھی بتاتا ہوں, نون لیگ کے لوگوں کا میرے ساتھ کھڑا ہونا بھی بتاتا ہوں. اگر آپ پی پی کی بات کرتے ہیں, میں پی پی کے ان لوگوں کا بھی نام جانتا ہوں جو رات کو پہنچ کے میٹنگوں میں بیٹھے ہیں. اگر آپ لیتے ہیں پی ٹی آئی کا نام تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں, جو پی ٹی آئی کے دوست ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ مارے کھانے کے لیے تک تیار ہیں وہ. اگر آپ کسی اور جماعت کا نام لیں گے میں اس جماعت کے لوگوں کا بتا دوں گا.
ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں 4-5 لوگ ہیں. یہ 4-5 لوگ جو ہیں نا وہ دوسری طرف ہو سکتے ہیں, ہماری طرف نہیں ہو سکتے. پاکستان میں ایسی نوبت نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو ہو اور 4-5 لوگ ہوں. جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اور یہ تو ناممکن سی بات ہے نا کہ 4-5 لوگ کھڑے ہوں اور وہ بھی قانون توہین رسالت کے اوپر. لیکن آپ نے تو ان کے ایک سوال کا جو الحمدللہ جواب دیا وہ دل بھی خوش ہو گیا, کیونکہ میڈیا ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ انہوں نے وہ ایک شرلی چھوڑ دی اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں, ذہن بھی متاثر ہوتا ہے. دوسرے سوال کا جواب ابھی بھی آپ کی طرف ہے, ہنی ٹریپ کیا چیز ہے جو وہ کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ہم بار بار بتا رہے ہیں بنانا ریپبلک نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اپنا ذہن صاف کرے. پاکستان اتنا ہی اہم دنیا میں ملک ہے جتنا امریکہ اور یورپ ان کو لگتے ہیں. جتنی ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اچھی ہیں اتنی ہی میری ہیں. جب میری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں, میں نے ہنی ٹریپ کس کیوں کرنا ہے؟ کیا میرا ملزم نہیں پکڑے جا رہے؟ کیا گستاخ نہیں پکڑے گئے؟ جب ایف آئی اے گستاخ پکڑ رہی ہے تو رو عبدالرحیم کون ہوتا ہے گستاخوں کو پکڑنے کے لیے؟ کوئی اور آدمی کو ضرورت کیوں آتی ہے؟ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں تو پرائیویٹ لوگ کیوں کریں گے کام؟ پرائیویٹ کی نہ ڈومین ہے نہ کوئی ایسا کام ہے. ہنی ٹریپ کی بات ہو رہی ہے, اس ہنی ٹریپ کی ایویڈنس لا دینا. سمپل بات ہے. آپ بتائیں کہ انہوں نے کبھی آج تک ہنی ٹریپ کی کوئی ایویڈنس دی ہو؟ فیس بک سے نکال کے ایک تصویر وہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ہنی ٹریپ ہے. وہ کون ہے ہنی ٹریپ؟ فیس بک سے ایک ویڈیو نکالی, انہوں نے کہا جی یہ ہنی ٹریپ ہو رہا ہے. اس میں کس کا ہنی ٹریپ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں بتا پائے. تو انہیں تو فوراً لے آنا چاہیے کورٹ میں اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو. آج تک 2020 سے یہ پرچے درج ہو رہے ہیں, 37 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے, کوئی ایک آدمی بری نہیں ہوا. تو ان تمام ٹرائل میں 135 کیسز جو درج ہوئے ہیں ان سب کے ٹرائل ہو رہے ہیں. ابھی تک تو کہیں پر یہ بات نہیں آئی, ابھی تک انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ کوئی ہنی ٹریپ میں ہمیں کیا گیا, نہ وہ ہنی ٹریپ کی کوئی ایویڈنس اس کے اندر لے کر آئے ہیں, نہ انہوں نے فرد جرم چیلنج کی, نہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں یہ کہیں درخواست دی پاکستان کے اندر کہ جی ہمیں تفتیش غلط ہو رہی ہے, ہمیں تو ہنی ٹریپ کر کے اریسٹ کیا گیا. تو یہ ہنی ٹریپ عدالت میں آئے, پاکستان ہے, عدالتی نظام ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو اگر پریس میں عدالت کسی نے لگانی ہے تو وہ لگاتا رہے, پریس میں عدالتیں نہیں لگتی ہوتی. اچھا اب راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ہنی ٹریپ کو خالی بیان نہیں کرتے, جیسے آپ نے ہنی ٹریپ کی بات کو تو کلیئر کر دیا, لیکن انہوں نے تو اپنی ویڈیوز میں انٹرویوز میں ہنی ٹریپ کی ایک میتھڈولوجی بتائی ہے کہ آپ کا بندہ ایک میسیج بھیجے گا, اس میسیج پہ وہ واپس اس کو جائے گا, وہ توہین آمیز ہوگا, وہ کہے گا توبہ 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 یہ کیا بھیج دیا, اس نے ڈیلیٹ کر دیا, اور اسے کہا جائے گا کہ دوبارہ واپس بھیجو. جب اس سے واپس ایک دفعہ آ گیا تو دس از ہنی ٹریپ. اس الزام پہ اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ اس سے متاثر ہوئے نا, آپ پہ افیکٹ کی یہ کانسپائریسی, تو یہ تھا اس کا بنانے کا انتظام کہ لوگوں کے ذہن جو ہیں اس کو مجروح کیا جائے. آپ مجھے بتائیں یہ اس پوری 1.5 سال کی کمپین میں آپ نے کہیں سنا کہ اختر کو پکڑا گیا اس طریقے سے, اکبر کو پکڑا گیا, وقاص کو پکڑا گیا, سلیم کو پکڑا گیا کہ جی انہوں نے تو ایک پوسٹ بھیجی تھی اور یہ اس کا مقصد تھا. ایک آدمی نے کہا کہ جی میرا ملزم بیٹے کا نام ثاقب شمس ہے, اس کو اس طریقے سے کیا گیا. ہم نے اس کی جو فرانزک میں اس کے موبائل سے نکلی ہوئی ہیں وہ بتایا کہ 194 صفحوں کی فرانزک بنی ہے. آپ مجھے بتائیں 194 بار وہ پاگل ہے, ساتھ وہ کہتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھی جاب کر رہا تھا. تو پاگل تو اس نے نہیں کلیم کیا, وہ ہر ایک بھیجتا تھا پھر بلاک ہو جاتا تھا, پھر دوسرے کو بھیجتا تھا بلاک ہو جاتا, تو اس نے 194 بھیج دی. جس ٹائم اس کو اریسٹ کیا گیا وہ 15 لوگوں کے ساتھ بلاسفیمی کر رہا تھا, وہ تو 15 لوگ اس کو ہنی ٹریپ کر رہے تھے. وہ گروپوں میں بیٹھ کے شیئرنگ کر رہا تھا تو گروپ پورا ہنی ٹریپ کر رہا تھا. بہت خوب. 3-3 ہزار کے میسنجر, فیس بک اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ یہ گروپ بنے ہوئے ہیں, تو وہ 3,000 لوگ مل کر اس کو ہنی ٹریپ کر رہے تھے. وہ 3,000 لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف درخواست دے رہا ہوں. میری درخواستوں پہ وہ ہنی ٹریپر پکڑے جا رہے ہیں. کمال ہو گیا. پھر تو پاکستان میں کوئی لاجک ہوگی, بے وقوف تو نہیں بستے پاکستان کے اندر. یہ بڑی خام خیالی ہے کسی کی کہ یہاں پر شاید یہ والا ایریا خالی ہے پاکستانیوں کا, اس میں اتنا ہی دماغ ہے جتنا یورپ کے اندر ہے. تو آپ نکال کر کوئی دلیل دینا, آپ بتائیں کہ جی یہ اختر ہے, یہ 15 بندے ہیں,
ان کو ایک تصویر پہ پکڑا گیا. میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی بھی, اگر یہ کہتے ہیں 400, یہ کہتے ہیں 700, ان کی جو تعداد ہے, میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی ایک تو دور کی بات, جس کی 1 درجن سے کم کوئی شیئرنگ ہو. یہ وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں, یہ وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو کریٹر ہیں, یہ وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جنہوں نے گروپ بنا لیے, یہ اس لیول پہ پہنچ گئے بلاسفیمی کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ایک کمیونٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس سیٹ اپ کے اندر. وہ لوگ پکڑے گئے جو کہتے ہیں ہم شیطان کے پیغمبر ہیں. یہ وہ لوگ پکڑے گئے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں. یہ وہ لوگ پکڑے گئے جو کہتے تھے کہ ہم نبوت کے دعوے دار ہیں. یہ کہتے ہیں ٹریپر ہیں. اگر ہم بول نہیں رہے, اگر ہم جواب نہیں دے رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میرے پاس دلائل نہیں ہیں. اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ مجھے اپنے ملک کا وطن کا جو امن ہے, ترقی ہے, استحکام ہے, وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. راؤ صاحب, آپ نے جو ہنی ٹریپ کو تو بہت لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کو کلیئر کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دیں کہ مجھے اپنے ارد گرد کے معاشرے میں کچھ دوستوں سے یہ ان کا دوسرا جو فریق ہے, ان کی طرف سے وہ جو میسیج چلا تھا اس سے کچھ عوام پریشان ہوئی ہے, ڈر گئی ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ بن رہی ہیں, اور ان ساری پلاننگ دینے والے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جگہ ہمیں معلوم ہے, ہم اس لیے نام نہیں لینا چاہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہر چیز آپ گند ادھر پھینک دیتے ہو. ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے وکلا کے ذریعے ایک پلاننگ تیار کی گئی اور ایک خبر میسیج چلنا شروع ہوا فیس بک پہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں, میں مسلمان ہوں, میری فیس بک اگر ہیک ہو جائے گی یا میرا اکاؤنٹ جو میرے نام کا بن جائے گا اور اس سے کوئی بلاسفیمی چلے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت چلا تھا. یہ پرنٹ لے کے عدالتوں میں گئے کہ یہ دیکھیں جی فیس بک پہ یہ چل رہا ہے. عدالتوں نے تب بھی نہیں مانی کیونکہ وہ دوسری طرف ایویڈنس ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اس کے بعد اب یہ پلاننگ شروع ہوئی اور یہ ایک انٹرویوز کے بعد انہوں نے ایک پورا میسیج تیار کیا کہ ایک تصویر آئے گی, ایک تصویر جائے گی, اس کے بعد بلاک ہو جاؤ گے اور پھر ایف آئی اے آ کر اٹھا لے گی. صرف ایک تصویر پہ, ایک تصویر پہ جی. اگر ایف آئی اے ایک تصویر پہ اٹھائے تو اس وقت یہ 700 نہ ہو, 7-8 لاکھ اندر ہوں. دیکھیں, اس کا صرف یہ ایک مقصد ہے کہ عدالت میں جا کے وہ عدالت کے ذہنوں کو مس لیڈ کر سکیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا. آپ کو کبھی کوئی میسیج آیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آیا. یہ آپ اپنے ارد گرد بھی پوچھیے گا کہ آپ کو کبھی کوئی میسیج آیا ایسا؟ بہت خوب. تو جب میسیج آ نہیں رہا تو پھر کون کر رہا ہے؟ یہ وہاں سے ایک پلان کر کے چلایا گیا تاکہ لوگوں کو کی توجہ حاصل کی جائے اور لوگوں کو ایک چور یہ کہے کہ چوری ہونے والی ہے, تاکہ لوگ جدھر جدھر جیب کی طرف ہاتھ جائے تو انہیں پتہ چل جائے کہ پیسے کہاں پر ہیں اور وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام بھی بے بنیاد ہے آپ لوگوں پہ کہ ہر گروپ میں آپ کو پاکستان کے اندر کوئی تو مثال ایسی ملے گی نا, دلیل دینا جی کہ جی یہ 4 آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز آئی اور یہ ایف آئی آر ہے اس کی, یہ فرانزی کے ایک میسیج آیا اور یہ اکاؤنٹ اس کا بلاک ہوا ہے دوسری طرف سے, تو کوئی ایویڈنس ہوگی نا. آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی ہوا میں سے ایسے مشین گزرے گی تو آپ کا ڈی این اے اٹھا لے گی. تو چلیں, ہم ڈی این اے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے اس کے کوئی کیس کے دلائل دے دیں کہ اتنے کیسز ہیں, یہ ایویڈنس ہے, اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے. بینک میں لوگ لوٹ رہے ہیں, کال آتی ہے آپ کا, وہ لے جاتے ہیں, تو بے شمار ایف آئی آر میں دکھا سکتا ہوں. آپ کے کو پولیس بن کے کاروائی کا فون آتا ہے, میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, ایف آئی آریں دے سکتا ہوں. تو یہ بھی دے دیں نا 2 ایف آئی آریں کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک کال گئی, ایک کال آئی, ایک تصویر گئی, ایک تصویر آئی, یہ فرانزک ہے, یہ نمبر بلاک ہوا ہے, اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا تھا, یہ ایف آئی اے نے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے. تو ایسی ایک مثال رکھ دیں. تو اس سے جڑا ایک اور بھی اہم اعتراض ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ ان گروپوں میں آپ کے چند لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کسی صحافی سے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا نا, وہ چیزیں دکھا بھی دیں. تو وہ بھی اب تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے کہہ دیا اور اس نے ہاں کر دیا, تو
اصل چیز تو ایویڈنس ہوتی ہے. تو کیا صحافی- آپ کے لوگ آپ گروپوں مجھے میں موجود ہوتے ہیں؟ آپ اس صحافی سے یہ پوچھیں کہ وہ گروپوں میں موجود لوگوں کو جانتا ہے، مجھے جانتا ہے، تو اس کو کیا پتا کہ میرا اکاؤنٹ کون سے اکاؤنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں یہ رو کا ہے. میں ہر گروپ میں سے 10 اکاؤنٹ کو کہوں کہ یہ جی ایکس کا ہے تو آپ مان جائیں گے کہ یہ ایکس کا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے. گروپوں میں میرے لوگ شامل ہیں. میرا تعلق ہے اسلام آباد سے، ایف آئی آر ہو رہی ہے گجرانوالہ کے مدعی کر رہا ہے، تو میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کی وکالت کر رہا ہوں اس لیے میرا تعلق ہے. میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، مدعی آ گیا پنڈی سے تو اس سے میرا تعلق ہوگا. میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، مدعی جا رہا ہے جیلم سے تو اس سے میرا تعلق ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدمات لڑنے والوں کو لاوارث چھوڑیں گے ہم؟ ایسا تو نہیں ہوگا. آپ جو مرضی ڈرامے کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھڑا ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر بار میں سے کھڑے ہوں گے. تو اس پروپگنڈے کا ہمیں کوئی فرق نہیں. نہ ہم یہ کسی کو دکھانے کے لیے، بڑا واضح سا پیغام ہے سب طاقتوں کے لیے، نہ ہم وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کی ہیں، بے شک. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا سوچ رہا ہے، کیا ہمارے بارے میں گمان کر رہا ہے اور کیا ہمارے بارے میں یقین کر رہا ہے. پاکستان کے اندر گستاخی بند ہوگی، نہیں چلے گی. اس کے لیے جو مرضی پروپگنڈے کریں سب ریجیکٹڈ ہے. چلیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی. آپ نے یہ بتا دیا کہ مختلف شہروں سے، یعنی یہ تو لگ رہا ہے کہ چاروں صوبوں سے ہی آپ کے ساتھ جتنے بھی وہ مدعی لوگ ہیں تو وہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ عوام میں میسز ہیں. ایک اور بات بھی ہے، ان کا اعتراض اسی کے ساتھ جڑا ہوا، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو مدعی ہیں جو ان کے کیسز کے خلاف، وہ آپ کے چند لوگ ہیں بس. دیکھیے اب تو ایف آئی اے نے عدالت میں درخواست جمع کروا دی ہے. اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ 12 لوگ ہیں. جی. صرف اسلام آباد کے اندر جو مدعی ہیں ان کی تعداد 28 ہے. ویری لاجیکل. جو پنڈی میں لوگ ہیں ان کی تعداد 23 ہے. تو یہ تو 2 شہروں کی میں نے آپ کو بتا دی. وہ 12 والی کہانی تو ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایک موصوف کہتا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہے اس میں 12 مدعی ہیں، 18 گواہ ہیں. میں کہتا ہوں ایف آئی اے کا آپ کوئی بھی کیس لے آئیں، اس میں مجھے 1 سے زیادہ مدعی دے دیں، اس میں آپ مجھے 8-9 سے زیادہ گواہ دے دیں. میرے پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے کیسز ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، جن مدعیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ان سب کی فائلیں میں نے خود دیکھی ہیں. ان فائلوں میں تو 8-9 سے زیادہ ٹوٹل گواہ نہیں ہے. تو آپ پرائیویٹ گواہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ ہے، بولی جا رہے ہیں. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک نظام چل رہا ہے کہ پاکستان سے تنخواہ لو اور پاکستان کے خلاف کام کرو. پاکستان کے ادارے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹ کے نام پر کام کر رہے ہیں. آپ تنخواہ ہمارے بجٹ سے لیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے لیتے ہیں، اور کام آپ ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پاکستان کے مقتدرہ قوتوں کو بھی غور کرنا پڑے گا. بالکل. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، آپ کے اس پروگرام سے کہہ رہا ہوں، مت پوچھیں ہمیں، ایویڈنس دیکھیں اور ایف آئی آر کاٹ دیں ہمارے خلاف. اور اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا ایک ادارہ ہے ایف آئی اے، اس کے ذمہ داروں کو تمغے ملے ہیں اس کام پہ، ترقیاں ہوئی ہیں ان کی. آپ نے ان کو قابل اعتراض بنانے کے لیے ان کو پورا ایشو بنا دیا، اور ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ایویڈنس کہاں پہ ہے. آپ مجھے بتائیں، الزام لگ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں ہم. جی. بزنس گروپ بھی تو آپ کو میری وہ blasphemy گاڑی business دکھائیں جو 2 کروڑ کی ہے. نہیں، انہوں نے گاڑی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں 2 کروڑ کی گاڑی میں انہوں نے پھرتا ہوں. کہا کہ وہ پلازا لے لیا اب انہوں نے اپنے. وہ پلازا دیں، آپ کے اس پلیٹ فارم پہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ اس پلازے کو ان کے نام ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے کیونکہ بلاسفیمروں کی وکالت کی ہے، وہ غریب ہو گئے، ان کی جو جھونپڑی ہے وہ میرے نام کر دیں. تو جو کمائی ہے وہ تو چینج ہو گئی. جی بالکل ہوگی. جو گاڑی ان کے پاس ہے
آپ کو دے دیجیے. وہ گاڑی مجھے, وہ سائیکل مجھے دے دی جائے, اور جو میرے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے وہ میں ان کو دے رہا ہوں. نہیں, انہوں نے تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ کی کہی ہیں. چلیں وہ 10 کروڑ کی ہیں, میں وہ ان کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. میرے جتنے اس کام کے لیے وکلا کام کر رہے ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کر کے ٹرانسفر کروا دوں گا, وہ بھی ٹرانسفر کروا دیں ہمارے نام پہ. 135 کیسز ہیں نا, جی. اس میں جو ملزموں کے نام پہ جو گاڑی ہیں وہ ہمیں ٹرانسفر کر دیں, اور جو ہمارے نام پہ گاڑی ہیں وہ ہم ملزموں کے وکیلوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ ہمیں تو یہ کر رہے ہیں, ذرا یہ بھی پوچھیں نا کہ ملزموں کے وکیل جو آ رہے ہیں ان کو جو فیسز ہیں وہ 20,000 سے 20 لاکھ کیسے مل رہے ہیں؟ ایویڈنس ہے. جی بالکل ہے. دیکھیں, ملزم کے کا والد بیٹھ کے آپ کے سوشل میڈیا کے پروگرام میں کہتا ہے کہ لاکھوں روپے ہمیں اسپین سے ان کو مل رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ انہوں نے کہا 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کے ان کو ڈیجٹ لیا, اور جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس پروگرام میں 80 لاکھ تک کا ذکر کیا گیا. جو وکلا ہیں وہ تو 20-25 ہزار پہ کرتے رہے ہیں. میری بار کے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, ان کا آپ بار سے پتہ کر لیں کہ انہوں نے 80 لاکھ میں یا 20, چلے چھوٹی فگر پہ آتے ہیں, 20 لاکھ میں انہوں نے کتنے کیس کیے ہیں, تو وہ آپ کو وہاں ہر وکیل بتا سکتے ہیں. ہم ہر وکیل کو ایک دوسرا وکیل جانتا ہے. تو یہ ان کی پوزیشن ہے. ان کی 1.5 گھنٹے کی سوشل میڈیا کی سپیس میں وہ ہزاروں $24,000 اکٹھا کرتے ہیں, لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ پیسہ کس لیے آ رہا ہے ملک کے اندر, بلاسفیمی پھیلانے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. اگر بلاسفیمی کوئی کرے گا, وہ شیخ الحدیث کا بچہ ہوگا, وہ کسی کا بھی بچہ ہوگا, وہ ڈاکٹر کا بچہ ہوگا, وہ جیل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی یہ مت سمجھے کہ اس کا بیٹا کچھ برائی نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ قرآن پاک میں کسی حکمت کی وجہ سے ذکر ہوگا. جی. تو اس دھرتی پہ کوئی بھی آدمی نوح علیہ السلام سے زیادہ مقدس نہیں ہے. اپنے اپنے گریبان میں ہمیں سب کو جھانکنا پڑے گا, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو, بڑا واضح پیغام ہے, اگر گستاخی کرے گا تو جیل جائے گا, قانون حرکت میں آئے گا, لٹکے گا. تو گستاخ کا والد کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جو سوشل میڈیا یوز ہے اس پہ نظر ثانی کریں. اچھا, آپ نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ ایف آئی اے کے لوگوں کو اس کے اوپر شاباش ملی, تمغے ملے, لیکن عثمان وڑائی صاحب کی میں ایک کلپ سن رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی اے ہے یہ تو فرانزک, جو فون کے فرانزک ہے, یہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی. تو ایک بار پھر انہوں نے اس کو ایک پوری عوام کے سامنے اس کو ایک ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ جو ادارہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, جب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ یہ کام کر نہیں سکتا, تو پھر وہ کیسے صرف فورینزک کر کے اور اس کی بیس پہ آگے اس کیسز کی پروسیڈنگ کر دیتا ہے. دیکھیں, بات وہیں پہ آئے گی. پاکستان کے ایک شخص نے کہا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں یہ تو جعلی ڈگری ہولڈر ہیں. جی. اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ غلط اطلاع تھی, سمپل دیٹ, اور پی آئی اے تباہ ہو گئی. آپ کی اسپیشل برانچ نے کہا کہ یہ غلط ہے, ایف آئی اے کوئی نہیں پوچھ رہا. ایف آئی اے کو میں نے بتایا ہے کہ ان کو تمغے مل رہے ہیں, ان کی ترقیاں ہوئی ہیں, لیکن ایک آدمی نے رپورٹ لکھ دی, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, اس کے پاس الزام کے لیے ثبوت کوئی نہیں ہے. وہ خود 6 عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ایک سورس رپورٹ تھی, ہمیں نہیں معلوم یہ سچی ہے یا غلط ہے. جنہوں نے اس کو پروب کیا وہ کہتے ہیں ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہمیں مل سکی, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہی ہے. ایک طرف اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی. پاکستان کے اندر 10 منسٹریاں 10 وزارتیں جو ہیں ایک پلان آف ایکشن جمع کروا چکی ہیں کہ بلاسفیمی کو کیسے روکا جائے گا. پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے, دیٹ واز پی ٹی اے. اور پی ٹی اے یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1,139 URL بلاک کر چکا ہوں. تو اسپیشل برانچ سوئی ہوئی ہے. اسپیشل برانچ کی خود اسپیشل رپورٹ پہ بلاسفیمی کے پرچے درج ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے دوست یا مجھ سے ریلیٹڈ لوگ مدعی ہیں. آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں
انہوں نے اون کیا علماء یہ قرآن بورڈ پنجاب نے کہ ہم میرے خیال میں 60 کے قریب جو ملزمان ہیں وہ تو ہماری ریکمنڈیشن پہ پکڑے گئے ہیں. تو قرآن بورڈ جھوٹا ہے, اس میں بیٹھے ہوئے علماء جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں. یہ ہمارا یہ تصویریں دینا چاہ رہے ہیں میرے بزرگوں کی. یہ ساری چیزیں صرف ایک سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کے ہر اس آدمی کو اتنا بدنام کر دیا جائے جو ملک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ لوگ اس پر اعتبار نہ کریں. لیکن عمل بولتا ہے, تحریریں نہیں بولتی. آج 1 سال سے ہو رہا ہے تو کیا ہوا ہے ہمیں؟ ہر آدمی عزت بھی دے رہا ہے, ہر آدمی ہماری بات بھی سن رہا ہے. کیوں لوگ ان کی بات پہ توجہ نہیں کر رہے؟ ایک طرف عمل ہے, ایک طرف تحریر ہے. ان کے وہ کہتے ہیں ہم مشہور نہیں تھے. ہم بالکل مشہور نہیں ہوں گے, مجھے کون جانتا ہے, یا میرے ساتھ دوست جو ہیں وہ کون جانتا ہے. ہمیں لوگ جانتے ہیں تو ناموس رسالت کی وجہ سے جانتے ہیں, اس بات کا ہمیں فخر ہے. وہ بہت مشہور ہیں لیکن ان کے جاننے کی وجہ کچھ اور ہے, اور اللہ وہ وجہ نہ دکھائے کسی کو بھی. ہم ان کی شہرت ہمیں نہیں چاہیے. اچھا رحیم صاحب, عثمان ورائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے ہی اس میں پروسیکیوٹر ہے, ایف آئی اے ہی اس میں ایویڈنس دے رہی ہے. تو یہ بات بھی تو پھر کچھ ڈاؤٹ فل بن جاتی ہے کہ ایک ہی ادارہ وہ اس میں, اور وہ یعنی کہ وہ یہ اس کو ڈپکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ادارے کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ملی بھگت ہے. عثمان وڑیچ اور اس نوعیت کے تمام وڑیچ, جی میں قوم کی بات نہیں کر رہا, وہ میرے بڑے, شاید میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہو. عثمان, یا ایسے فکرہ چینج کر لیتے ہیں, عثمان وڑیچ اور اس نوعیت کے تمام لوگ, جی انہیں پاکستان میں پی ایف ایس سے نظر نہیں آتا جہاں امریکہ سے رپورٹیں بنوانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں. وہ پاکستان کا ادارہ ہے. جہاں لوگ آ کر پاکستان میں کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں ان کو ان اداروں سے بھی بہت پرابلم ہے. پاکستان کی ایف آئی اے سے بھی بڑا پرابلم ہے, جہاں جو ایف آئی اے بہت سے ممالک میں معاملات ڈیل کرنا سکھا رہی ہے. پاکستان میں سائبر کرائم بہت نیچے ہوگا, سائبر سیکیورٹی بہت نیچے ہوگا, لیکن یہاں سے بھی لوگ سیکھ کر جا رہے ہیں. یہ انہیں نہیں پتا ہوگا. ایک ہی آرگنائزیشن ایسے نہیں ہوتی, یعنی ان کے خیال کے اندر 302 کی ایف آئی آر ایس ایچ او کاٹتا ہے. جی جو انڈسٹری والے ہیں وہ اس کی تفتیش کرتے ہوں گے, آرمی اس کے ہاتھ چلان بناتی ہوگی, اس کی جو ریکوری ہے وہ ایئر فورس کرتی ہوگی, نیوی والے جو ہیں اس کو گرفتار کرتے ہوں گے, اور اس کی جو سماعت ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہوگی. ایسا تو کوئی کیس نہیں ہوتا. ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی کام کے لیے ڈیزگنیٹ ہوتی ہے, وہی سارا کام کرتی ہے. بہت خوب. اسی طرح یہ کام آدمی کا کام ہے نا. ڈکیتی کے کیسز میں کتنی آپ کی پولیس کے علاوہ اور کون چل رہا ہوتا ہے؟ قتل کے کیس میں آپ کی پولیس کے علاوہ کون چل رہا ہوتا ہے؟ یہ کہا جائے کہ پولیس نے پرچہ درج کیا, پولیس نے تفتیش کی, جی پولیس نے چلان کر دیا, پولیس تو 2 نمبر ہے. تو یہی مقصد ان کا یہاں پہ ہے. یعنی آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی, میں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا, اور نیچے بیٹھے والوں نے تاڑیاں ماری ہوں گی کہ واہ واہ کیا بات کر دی ہے آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے, میں نے پورا پروگرام دیکھا ہوا. تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ پولیس جو چوری کا پرچہ کرتا ہے تو اس میں گرفتاری جو ہے وہ ایئر فورس والے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو جو ریکوری ہے وہ نیوی والے آ کے کرتے ہیں, وہاں تو پولیس ہی کر رہی ہوتی ہے, وہاں تو نہیں کوئی تکلیف ہے. کیونکہ ایشو ناموس رسالت کا ہے. اصل جو جڑ ہے نا, جو تکلیف ہے وہ ایشو ناموس رسالت کا ہے, بقیہ کسی ایشو سے کوئی پرابلم نہیں. پاکستان میں نارکوٹکس کے جعلی کیس نہیں ہیں, پاکستان میں 302 کے اندر لوگ بری نہیں ہو رہے, پاکستان میں ڈکیتی کے کیسز جھوٹے نہیں ہیں, پاکستان میں چوری کے کیسز جھوٹے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑی کے کیسز جھوٹے نہیں ہیں. ناموس رسالت کا ایشو آئے تو سب کچھ آ جائے گا وہاں پہ. یہاں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, یہاں ایک ایکسٹرا آرڈنری کام ہونا چاہیے. آپ نے ایک فکس کر دیا کہ ایس پی لیول کا آدمی تفتیش کرے گا, تب بھی آپ کو سکون نہیں آ رہا. وہاں آپ کہتے ہیں اے ایس آئی بھی تفتیش کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, جھوٹ ہے تو ہونے دیں. یہاں آپ کو کیا پرابلم آ گیا؟ میرے نبی کا جب مسئلہ آئے گا, میرے ماں باپ کا جب مسئلہ آئے گا, اس قوم کی ان دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ مدینہ اور مکہ کے ساتھ وابستہ ہے. بے شک. اگر کسی کی یورپ کے ساتھ وابستہ ہے تو ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. انہیں اس چیز کی, اس دھڑکن کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریریں, ان کی تقریریں, ان کے کی سازشیں الگ کر دیں گی تو ایسا 1400 سال میں پاسبل نہیں ہوا, اگلے ٹائم پہ بھی پاسبل نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ صرف اور صرف ایک
جھوٹ کی کا پروپگنڈا ہے، وہی ایجنسی تفتیش کرے گی جو ڈیزگنیٹ ہوگی. پی کا جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے ڈیزگنیٹ ہی سائبر کرائم ہوا تھا، تو سائبر کرائم نے ہی سارا کام کرنا ہے. ویری لاجیکل جی، ویری لاجیکل. ناظرین، یہاں میں رک کے عثمان ورائش صاحب کو اور ایمان مزاری صاحب کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہماری دلی خواہش ہوگی کہ آپ جو ہیومن رائٹس کا درد رکھتے ہیں تو اگلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں آپ کی طرف سے یہ پروگرام بھی ہونے چاہیے کہ فلاں جگہ پہ جا کے ہم نے 302 والوں کو جو غلط پھنسے ہوئے تھے اس مقدمے میں، ہم نے ان کی انسانیت کی وجہ سے ہیلپ آؤٹ کی، اور فلاں 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 جو کیا. آپ دیکھیں ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹ کی کہ بلاسفیمروں سے زیادتی ہو رہی ہے. لاہور جیل کے اندر 2000 کی تعداد تھی، وہاں 6825 لوگ بند ہیں. تو بلاسفیمروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. تو بلاسفیمر تو ان کے مطابق یہاں 200 بند ہیں، ان 200 کو نکال لیں. بقیہ جو 6600 لوگ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ انسان نہیں. ان کے لیے بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ 200 لوگ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کیا ہے تو یہ آپ کو پیارے ہو گئے. آپ نے اتنی انسانی رائٹ، ہیومن رائٹ اور انسان کی زندگی بچانی ہے، آئے نہ تھر میں مل کر ایک دوسرے کے مقابلے میں کام کرتے ہیں. بہت خوب. آئے وہاں بچوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ انویسٹ کریں، میں آپ سے زیادہ انویسٹ کروں، آئے اپنے ملک کو سنوارتے ہیں. لیکن آپ نے بگاڑنا ہے، سنوارنے کی کام تو آپ نہیں کرتے. تھر میں تو آپ نہیں نظر آئے. آپ ملک کے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے آپ نظر نہیں آتے. آپ کہیں پر بھی آفت آتی ہے آپ نظر نہیں آتے. سیلاب آتا ہے آپ نظر نہیں آتے. بلاسفیمی آتی ہے تو آپ نظر آ جاتے ہو. پھر آپ کو ہیومن رائٹ کیسے ہم کہیں؟ آپ بلاسفیمی رائٹ مانگے نام سے. آپ اپنا نام صحیح کریں نا، آپ اپنے کپڑے صحیح پہنے نا، جو کپڑے آپ کے ہیں وہ دکھائیں نا عوام کو. آپ برقعے کے اندر چھپ کر کیوں آتے ہو؟ تو بہت ویلڈ ترین کوشچن آپ نے ریز کر دیا پاکستان کی ہسٹری کا. یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں ان ہیومن رائٹس والوں سے. آپ مجھے بتائیں نا، آپ اگر آپ کے اندر گندی آتے ہیں، آپ اس کو جی ایل بی ٹی کا نام دے کر آپ ہیومن رائٹ کہتے ہو؟ آپ کو ہر وہ برائی چاہیے جو معاشرے میں برائی، جانوروں جو برائی کرتے ہیں آپ کو وہ ہیومن رائٹ کا نام دے کر آپ اپنے کرتوت چھپاتے ہیں. پاکستان کے اندر اوبسینٹی جرم ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جہاں اوبسین ایکٹ کا کوئی آدمی نظر آئے وہیں 15 پہ کال جائے. یہ پاکستان کے عوام لا بائنڈنگ ہیں، ان کو قانون پر عمل کروانا آتا ہے اور پاکستان میں قانون پر ہی عمل ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں قانون پر عمل نہیں ہوگا، وہ اپنے گھروں کے اندر وہ نظام رکھیں، وہ ان کو پسند ہے. میرے ملک کے اندر لانے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں نا جی جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی شک و شبے والا کیسز بھی، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں 100% کی بات نہیں کر رہا، جس 1000% جس ڈاکومنٹ پہ یقین نہیں ہے وہ سامنے لائیں. جس پہ آپ یہ کہیں کہ اس ڈاکومنٹ کو 999% سچا کہا جا سکتا ہے، 1000% نہیں کہا جا سکتا، اس ڈاکومنٹ کو سامنے لے آئیں. بلاسفیمی کے کیسز میں ایسا بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں آئے گا. دلیل نہیں ہوگی، ثبوت نہیں ہوگا، الزام تراشی ہوگی، زبان درازی ہوگی. تو الزام تراشی اور زبان درازی کی گفتگو کا جواب ہم نہیں دے رہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے جواب کیا ہے؟ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں سزا ہے. یہ ہے پاکستان کا نظام. آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں تو سزا نہیں ہو سکتی، مجرم بھی بچ کر نکل جائے گا. تو وہ چھلنی جو ٹوٹی ہوئی ہے اس میں بھی یہ پھنس رہے ہیں. اور اس سے بڑا ثبوت میں کیا دوں؟ میرا ثبوت یہ ہے کہ جتنا فیصلے آئیں گے آپ آئیں نہ بیٹھ کے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہہ رہے ہیں 135 کیسز ہیں، ہم 135 وکیل مہیا کرتے ہیں مدعی سائڈ سے. آپ بھی یہ بھی 135 وکیل لے آئیں، ایک ہفتے میں فیصلہ کرتے ہیں 135 کیسز کا. پتہ چل جاتا ہے کتنے کیسز جھوٹے ہوں گے، کتنے سچے ہوں گے. اس کے بعد ہائی کورٹ کو کوئی پرابلم ہے، ہائی کورٹ کے بینچز بناتے ہیں اور ان بینچز میں ایک ہفتے کے اندر یہ فیصلے کرتے ہیں. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چھوڑیں ہر چیز کو. 2 ہفتوں میں پتہ چل گیا 2 بیریئر کراس ہو گئے. ہائی کورٹ بھی دیکھ لے کتنے ایویڈنس غلط ہے. سپریم کورٹ میں بھی ہم ایک بینچ بنواتے ہیں، آئیں مل کر بناتے ہیں.
تاکہ 3 ہفتوں کے اندر جو غلط ہے اس کو سزا ہو, جو نہیں غلط ہے وہ باہر آئے. یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے جی نا. بالکل. میں بھی اس پہ تیار ہوں. آئیں 3 ہفتوں کے اندر اندر ان کا فیصلہ کرتے ہیں, چوتھے ہفتے میں لٹکاتے ہیں. اچھا آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تو لیکن آپ جو ملزمان ہیں ان کے جو پیرنٹس آتے ہیں عدالتوں میں, آپ ان کو کیوں تھریٹ کرتے ہیں؟ آپ ادھر سے جو دوسری طرف سے وکیل اس پروسیڈنگ کو کر رہا ہے ملزمان کی, آپ ان کو کیوں تھریٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے, عثمان صاحب نے اپنے اسی پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں نے چیٹس دیکھی نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ میں نے چیٹس دیکھی نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ بعض والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چیٹس محفوظ ہیں کہ انہوں نے پیسے مانگے. تو کتنے پیسے مانگے جاتے ہیں اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے ویسے, کہ یا صرف الزامات ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں. عثمان صاحب کو عدالت نے پوچھا کہ آپ سے یہ 3 جگہ پہ بات ہو چکی ہے. ان کے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ بات ہوئی جو مجھ تک اطلاع پہنچی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے, بات ہے, سنا ہے. سنا ہے. ان سے پوچھا گیا کسی نے آدمی کو, کسی مدعی کو انہوں نے تھریٹ دی؟ انہوں نے کہا سنا ہے, ایویڈنس نہیں ہے. کسی وکیل کو تھریٹ دی؟ سنا ہے, ایویڈنس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, عثمان وڈیچ صاحب ایک ضمانت کروا کے گئے, میں اس کی عدالت میں بیٹھا تھا, جی وہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان کو کسی نے اس طریقے سے انگلی کا اشارہ کیا ہو. یہ صرف عثمان وڈیچ صاحب کے ساتھ نہیں ہے, یہ جتنے وکلا دوسری طرف سے پیش ہو رہے ہیں, یہ وکیل ملزم کا حق ہے کہ اس کو ایویڈنس دی جائے, اس کو کونسل دیا جائے گا. جی بالکل. یہ پاکستان ہے, بنانا ریپبلک نہیں. یہاں ہر ملزم کو 1 سے زیادہ وکیل دیے جا رہے ہیں. نہیں دے گا اسٹیٹ دے گی. وہ کہتا ہے کہ میں وکیل نہیں کر سکتا, ریاست پاکستان اس کا خرچہ برداشت کرے گی, اس گستاخ کا خرچہ برداشت کرے گی, اس گستاخ کے وکیل کا خرچہ برداشت کرے گی. اس کو آج تک پال رہی ہے ریاست پاکستان, جیلوں میں روٹی ریاست پاکستان دے رہی ہے. وہ ریاست دے رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہم ہر رائٹ سے ان کو گزاریں گے, ہر چھلنی سے ان کو گزاریں گے, اور پھر ثابت کر کے دیں گے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ لٹک رہا ہے. تو عثمان وڈیچ صاحب آج تک کوئی نہیں دے سکے. عثمان وڈیچ صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. جتنے بھی بلاسفیمر کے حمایتی ہیں اور جتنے بھی ان کے وکلا ہیں, وہ ہمیں ایک ایویڈنس لا دیں کہ کسی مدعی کو پیمنٹ مانگی گئی ہو, کس مدعی نے پیمنٹ مانگی ہو ملزم سے, ٹھیک ہے, ملزم کے ورثہ سے, کسی نے 1 روپیہ دیا ہو, کسی نے ہماری ٹیم کو 10 روپے دیے ہوں چندے کے نام پہ, بھتے کے نام پہ, راضی نامے کے نام پہ, بلیک میلنگ کے نام پہ, پوری دنیا سے, نہ صرف انہوں نے, کسی نے بھی دیے ہوں ہمیں. ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اچھا کیوں پیسے دیں گے ہمیں؟ بینیفٹ لینے کے لیے. جی بالکل. کروڑوں روپیہ تبھی دیں گے نا. جی کوئی ایسی درخواست لا دیں جس میں ایف آئی اے یہ کہے کہ مدعی یہ درخواست بلاک کروا گیا ہے کہ اس کا ملزم مت پکڑنا. درخواست آئی لیکن مدعی نے یہ درخواست دے دی کہ یہ میں نے درخواست دی تھی, اب میرے معاملات طے ہو گئے, یا اب مجھے شک شبہ نہیں رہا, یا میں اس کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہا. کوئی ایک درخواست ایسی لا دیں, پہلی بات. دوسری, ایف آئی آر کٹ گئی, گرفتاری میں تفتیش کے دوران آج تک اس ٹائم تک کوئی ایک ایویڈنس لا دیں جس میں ملزم کو بے گناہ کروا دیا ہو مدعی نے. اس سے آگے چلتے ہیں, ریمانڈ پہ کوئی بینیفٹ دے دیا ہو مدعی نے. آگے چلتے ہیں, ٹرائل کے اندر کسی کی ضمانت کروا دی ہو مدعی نے. اس سے آگے چلتے ہیں, کوئی ڈسچارج کروا دیا ہو. اس سے آگے چلتے ہیں, کوئی بری کروا دیا ہو. تو کیا یہ ملزمان مجھے پیمنٹیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو جلدی سزا ہو؟ یہ دلیل آپ کے ذہن میں ہے بات ماننے آ ہی نہیں والی؟ سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ مجھے اس لیے پیمنٹ کریں گے ہمارے لوگوں کو کہ ہم انہیں سزا دلوائیں, اور کون کریں گے؟ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو غریب لوگ پکڑے گئے. تو کیا اگر پیمنٹ لینی تھی تو امیر پکڑے جانے چاہیے تھے, انڈسٹریلسٹ پکڑے جانے چاہیے تھے, بزنس مین پکڑے جانے چاہیے تھے؟ اگر پروفیسر پکڑا گیا تو ریڈی والا بھی پکڑا گیا, اگر ڈاکٹر پکڑا گیا تو حافظ بھی پکڑا گیا. ہمارا کسی سے کوئی پرابلم نہیں, نہ کسی مسلک سے, نہ کسی جماعت سے, نہ کسی فرد سے. ہمارا ہر گستاخ سے پرابلم ہے.
یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ گستاخ کون ہے. جو گستاخی کرے گا وہ اندر جائے گا. وہ جو بھی ہے, وہ اس ملک میں جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اندر جائے گا. بڑا واضح پیغام ہے. بہت اہم ایک ان کی طرف سے ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ہے, وہ ان کی طرف سے اعتراض بھی ہے کہ اگر آپ کی مدعیان کی ٹیم کے فرانزک کرنے کی آپ لوگ اجازت دے دیں یا فرانزک کر لیے جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ اچھا دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے ایشو, ایک ہے کاز. رائٹ. وہ میری کاز کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ نشانہ کیسے بنانا چاہ رہے ہیں کہ مدعی کے لیے ایک الگ پرنسپل کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ گردن کٹے تھوڑی سی مدعی کی, تاکہ پتہ چلے بلاسفیمی کا ہے. ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو 3 کٹنی چاہیے کیونکہ مدعی کا ہے. مجھے بتائیں کہ قاتل سے تفتیش ہونی ہے یا مقتول سے, کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے مرنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ چوری ہوئی ہے تو مالک مکان سے تفتیش ہوگی یا چور سے ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی ڈکیتی ہوئی ہے تو جو لوٹا ہے اس سے تفتیش ہونی چاہیے یا جس نے لوٹا ہے اس سے تفتیش ہونی چاہیے؟ تو آپ پورا پیٹرن کیوں چینج کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ لوگ توہین رسالت کے مدعی نہ بنے؟ تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. ادروائز فرانزک کی جہاں ایف آئی اے ریلیونٹ ادارہ ہے نا, ایف آئی اے سمجھتی ہے کہ ان 10 کیسز میں نے مدعی کی فرانزک کرنی ہے تو وہ کر چکی ہے. جہاں جہاں وہ سمجھ رہی ہے وہاں مدعی کی فرانزک ہو رہی ہے, ٹیکنیکل ہو رہی ہے. ٹیکنیکل تو ہر کیس میں وہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں زیادتی کس حد تک ہو رہی ہے. ہراسمنٹ, فنانشل فراڈ, جو ایف آئی اے کے ذمے ہیں اس میں ایک درخواست آتی ہے اور ایف آئی اے کام شروع کر دیتی ہے. نہ کوئی ٹیکنیکل, نہ کوئی موبائل قبضے میں لیتی ہیں, نہ مدعی کے بیان ہوتے ہیں. بلاسفیمی کے ایشو میں مدعی سے وہ ایویڈنس مانگتے ہیں, وہ سکرین شاٹ دیے جاتے ہیں, مدعی سے وہ ڈیوائس لی جاتی ہے, مدعی کی اس ڈیوائس کی ٹیکنیکل کی جاتی ہے. یہ 5 سٹیج میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ 5 سٹیج بلاسفیمی کے لیے کیسے ہیں جب آپ کے کسی لا میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مدعی کی یہ ایویڈنس لینی ہے. کتنی اہم بات ہے. اس کے باوجود خاموش ہیں, اس کے باوجود کوآپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ملک میرا ہے. لیکن اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ایسے پرنسپل کبھی بھی نہیں بن سکتے اس ملک کے اندر جو بلاسفیمی کو رپورٹ کرنے کے لیے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. نہ مجھے برداشت کرنے کی ہدایت ہے, نہ میں برداشت کروں گا, کیونکہ میں اس وقت اگر آپ نے مجھے پورے مذہبی طبقے کا, مسلمان کا ترجمان بنایا تو میں مسلمان کی ترجمانی پھر کر کے دکھاتا ہوں. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ترجمان کے طور پہ ہمیں لیں اور ہم اس پہ سیل پرچیز کر جائیں گے کسی کے ساتھ. کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ زندگیاں لیں گے. اول میں تو وہ اختیار نہیں, لیکن اگر موت آ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں. ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے مار دیں گے, یہ دھمکی ہے تو مار دیں. ہم یہ چیزیں صبح جب اٹھ کر نکلتے ہیں گھر سے, ہم یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ دوبارہ واپسی نہیں ہے. اور جتنی دفعہ زندگی دی ہوئی ہے یہ ہمارے قریب بھی نہیں لگ سکتے اگر ان کے لیے بات ہے تو. یہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہ 500 میٹر کے ڈایا میٹر میں موجود نہیں ہوں گے یہاں پہ. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری ہیبت رکھی ہوئی ہے. لیکن موت کے لیے اس ایشو پہ ہمیں ڈرا دیں گے کہ موت کے لیے ہم موت سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. کسی چیز سے ڈر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا بالکل زندگی اور موت میں 2 ہی چیزیں ہیں. ہم نے بڑا تمام اداروں کو یہ کہا ہوا ہے, یا بلاسفیمی ختم ہوگی یا ہمیں مارا جائے گا. انشاءاللہ. ہم زندہ بھی رہیں اور بلاسفیمی بھی ہو, یہ نہیں ہوتی. اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اب اچھا, ان کی طرف سے ابھی 2-3 ہفتوں کے اندر گزشتہ جو 2-3 ہفتے ہیں اس میں ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا بڑا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو لکھی ہے. اور وہ کیا ہے چیز کہ اسپیشل برانچ نے کیا ان کو کوئی تنبیہ کی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یا وہ رپورٹ کا کیا آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ اسپیشل برانچ قرآن بورڈ میں پیش ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسی رپورٹ ہے کوئی. یہ ڈاکومنٹڈ باتیں میں آپ سے اب کر رہا ہوں. اسپیشل برانچ ایک عدالت میں جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہاں سے رپورٹ آئی, ہم نے ایف آئی اے کو بھیج دی کہ یہ آپ کے سے ریلیٹڈ کیسز کی ایک شکایت ہے ہمارے پاس.
ایف آئی اے جا کے کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ سارا سرچ آؤٹ کیا, یہاں پہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. یہ رپورٹ اسپیشل برانچ کی نہیں ہے, یہ رپورٹ ایک مخصوص لابی کی ہے جو اس سے پہلے بھی اس طرح کی رپورٹیں بنا کر ان لوگوں کو بدنام کرتے تھے, ان کو ڈی مورلائز کرتے تھے, ان کی ریپوٹیشن کو داغدار بناتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کر رہے تھے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ پرانا ان کا وتیرہ ہے. اس دفعہ صرف پرابلم ایک ہوا ہے, ان کی لڑائی غلط جگہ پہ ہو گئی. جو چیزیں یہ کر رہے ہیں, جو درخواستیں یہ جن اداروں میں دے رہے ہیں, ان اداروں میں آج سے 4 سال پہلے 11,000 سے زائد درخواستیں چلی جا چکی ہیں ہماری. بلاسفیمی کو رکوانا ہوتا, اگر ملزموں کو گرفتار کروانا ہوتا ہم نے, تو پھر ہم پی ٹی اے کو بلاک کرنے کی درخواستیں نہ دیتے. پی ٹی اے 1,139 ڈیجٹ نہ دیتا. ہم 10 منسٹریوں کو ایکشن پلان پر رضامند نہ کرتے. آپ کی ایجوکیشن منسٹری نصاب چینج کرنے تک ڈائیلاگ پر نہ جاتی. آپ کی ایچ ای سی تمام یونیورسٹیوں کو یہ ہدایت جاری نہ کرتی کہ ہر مہینے بلاسفیمی کو روکنے کے لیے پروگرام کروائیں. آپ کے 10 اسٹیٹ ادارے جو ہیں وہ اس کے ایکشن پلان کا حصہ نہ بنتے. تو کیا اسپیشل برانچ صحیح ہے؟ اسپیشل برانچ کا ایک فرد وہ صحیح ہے, یا یہ جو 10 وزارتیں اور 11 ادارے ہیں یہ صحیح ہیں؟ آپ کی ہیومن رائٹ, نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک رپورٹ دیتا ہے. یہ پہلی رپورٹ بھی انہوں نے ہی بنوائی, یہ پورا پلان کر کے ایک سارا کچھ تیار کروایا گیا. اس سے پہلے امریکہ کے 5 آدمی یہاں وزٹ کرتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ایک ایک کا انٹرویو کرتے ہیں, اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سینیٹر ہیں امریکہ کے, جبکہ وہ امریکہ کے سینیٹر نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ ہیومن رائٹ کے نام پر کھیل شروع کیا جاتا ہے, یہ رپورٹیں بنوائی جاتی ہیں. یہ ساری رپورٹیں جہاں سے بن رہی ہے ایک مخصوص لابی ہے. وہ وہی لابی ہے جو آ کر, میں اور اس کو وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, یہ وہی لابی ہے جو آ کر بلاسفیمروں کے سفارش بن کے ایف آئی اے لاہور میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں, جن کے خلاف ہماری 6 مہینے کی انکوائریاں پڑی ہیں کہ یہ کون افسر ہے, یہ اسٹیٹ سے پیسے لیتا ہے اور اپنے جو گنڈے ہیں جو بلاسفیمی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو قانون شکنی کر رہے ہیں, ان کی یہ سفارشیں کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ریکارڈ پہ موجود ہیں. آج وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ نئے آئے ہیں اور یہ ہماری اس تحریک کا یا اس سازش کے ذریعے ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے. تو اب وہ لوگ آئے ہیں جنہیں صرف قانون آتا ہے. یہی وجہ. ہمیں سڑکوں پہ لڑ لیں گے, اگر ضرورت پڑی تو ان کی توجہ ختم کروا دیں گے اگر ایسا موقع آیا, لیکن وہ آخری سٹیج ہوگا. اس سے پہلے ابھی بہت زیادہ سٹیجز پڑے ہیں. تو ہمیں قانون کے میدان میں لڑنا ہے, آئیں لڑیں ہمارے ساتھ. اچھا راؤ صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی دین کا ایک خالصتاً معاملہ ہے کہ یا اس کے ذریعے وہ کچھ اور نقصانات بھی پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو؟ اصل کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں, آپ بیس پہ آئیں. ہماری بیس کیا ہے؟ ہم کیا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی مذہب کی توہین برداشت نہیں ہوگی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف توہین برداشت نہیں ہوگی, آپ بقیہ کی توہین کر لیں. عیسائیت کی توہین کا مدعی عیسائی کو ہونا چاہیے تھا نا, ہم ہیں. اس کو سزا ہم نے کروائی ہے. ملزم مسلمان کا بچہ ہے. ہندوازم کی توہین پہ ان کو آنا چاہیے تھا. جی, ہم مدعی ہیں. وہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ رو عبدالرحیمی مدعی ہے ہر چیز کا؟ سزائیں ہم نے کروائی ہیں. ملزم جو ہیں مسلمانوں کے بچے ہیں. جو سکھوں کی توہین ہو رہی ہے اس کے مدعی ہم ہیں, مسلمانوں کے بچے ملزم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہونے دیں گے ہم؟ ایسا نہیں ہوگا. کسی مذہب کی توہین نہیں ہوگی. اب آتے ہیں, یہ کیا ایشو ہے؟ یہ مذہبی ایشو ہے؟ یہ نہیں ہے مذہبی ایشو, یہ ملکی ایشو ہے. یہ ملک کی معیشت کا ایشو ہے. اس کو سمجھیں. یہ کانسپائریسی ہے پاکستان کے خلاف. یہ کانسپائریسی ہے پاکستان کو اجاڑنے کی.
آپ مجھے بتائیں جس جگہ پر امن نہیں ہوگا کیا وہاں استحکام ہوگا؟ کبھی نہیں. جب استحکام نہیں ہوگا کیا وہاں بیرونی انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، ترقی ہوگی؟ یہی ایک مقصد ہے ان کا. اس کام کے لیے وہ توہین رسالت کا گھٹیا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، توہین مذہب کا گھٹیا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا مٹیریل سڑکوں پر آئے. یہ سارا مٹیریل سڑکوں پر جب آئے گا تو لوگ ایک دوسرے کے، یہ اتنا ہارش ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. بالکل. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو مرنے جیسے ہو گئے دیکھنے کے بعد. میں نے وہ عدالتی اہلکار دیکھے ہیں جو دیکھنے کے بعد 2 گھنٹے روتے رہے ہیں. تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. یہاں پر دست و گریبان کرنا مقصد تھا، جو مقصد نہیں ہو سکا ان کا حل. کیوں؟ کیونکہ اس کے فوری جیسے ہی ہمیں پتا چلا ہم نے پوری بارز کو رابطے میں لیا. آپ اس چیز پر کیوں نہیں جا رہے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز بار ایسوسی ایشن اٹھا رہی ہیں، وکلا اٹھا رہے ہیں. ایمیج تو یہ دیا گیا تھا کہ وکلا کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلے میرا کسی مذہبی جماعت سے تعلق جوڑ دیں، کسی اور کا مذہبی جماعت سے تعلق جوڑ دیں، ہیں تو ہم وکیل نا. تو ہر تنظیم کے وکلا جو ہیں وہی آ گئے ہوں گے، چلے تنظیموں سے ہٹ کے بھی ہیں. تو انہوں نے آ کے اس ساری چیز کو کنٹرول کیا ہے. انہوں نے آ کے اس چیز کو اس لیے کنٹرول کیا ہے کہ یہ ایشو بہت ہارش ہے، اس لیے اس کی اویئرنیس فوری کروائی گئی. اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے جو میسج چلاتا ہے کہ توہین رسالت پہ سزا ہوگی، وہ پی ٹی اے خود چلا رہا تھا؟ وہ عدالت کے آرڈرز تھے. وہ عدالت کے آرڈر کنہوں نے لیے ہیں؟ وکلا نے. آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو میں نے بتایا ایکشن پلان جمع ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ہو گئے؟ کیوں پورے 10 منسٹریاں ایکٹیو ہو گئیں؟ یہ جب ایکٹیو ہوئیں تو وہ جو مقصد تھا ملک کی میں تباہی کا، وہ پورا نہیں ہو رہا. اس تباہی کے مقصد کو پورا نہ کرنے کے لیے ایک نئی سازش کی گئی کہ ان لوگوں کو جو اس چیز کے سامنے اڑے کھڑے ہیں، جو اس سیلاب کو روک رہے ہیں، اس ادارے کو جو اس سیلاب کو روکنے کی جس کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، اس کو قابل اعتراض بنا دیا جائے. بالکل. یہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اس پلاننگ میں وہ چلے ہوئے ہیں. اس پلاننگ پہ بہت سے صحافی حضرات، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، لندن سے ان کی پیمنٹ آ رہی ہیں. سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو لندن سے پیمنٹیں آ رہی ہیں. لندن میں ایک گرو بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو پیمنٹیں دے رہا ہے کہ اس سارے ایشو کے اوپر آپ بات کریں. آپ نے صحافیوں کی بات کی تو صحافیوں نے آپ کے خلاف ایک بڑا پاورفل بیانیہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں پوری ریاست یرغمال ہے. جس نے یہ کہا نا اس کا میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو میری ریاست کو مطلوب ہے میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہ آ کے پہلے اپنے پرچے بھگتے، اس کے بعد مجھ سے سوال کریں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ میرے شہری ہیں ملک کے، جی. آپ قانون پسند ہیں. جو قانون شکن آدمی ہے اس وہ آ کے پہلے جواب دے. اس آدمی کی میں کیا جواب دوں جو کبھی کہتا ہے کہ جی پاکستان کا عدالتی نظام اپاہج ہو گیا، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے یہ پاکستان کے مخالف ہے. وہ مجھے میری عوام کو ہی ہر ٹائم پہ لڑانا چاہتا ہے. خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی گود میں، اس کے منہ کے اندر جو پیسے ہیں وہ قادیانیوں کے ہیں، اس کے بولنے کے وہ ایک ایک سانس اپنا اس نے بیچا ہوا ہے. اس گھٹیا آدمی کا جواب ہم دیں گے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کر رہا ہوں. میں اس جیسے آدمی کے ساتھ مل کر، یعنی وہ اگر کپڑے اتارے گا تو مقابلے کے لیے میں بھی کپڑے اتار دوں؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. آ کر وہ جواب دے، اور اس کی رپورٹ کو جو آدمی کنسیڈر کر رہا ہے، جو ادارہ کنسیڈر کر رہا ہے، جو عدالت کنسیڈر کر رہی ہے، بڑا واضح اس کے لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام کے عدالتی نظام کے اندر پی او کے لیے کوئی جگہ نہیں. پی او کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی. پی او جو اشتہاری ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر، تو وہ پاکستان کے 3 کیسوں کے اندر مطلوب ہے. ریاست پاکستان کو وہ مطلوب ہے، اینٹی سٹیٹ وہ ڈکلیئر ہوا ہے. وہ آدمی باہر بیٹھ کے، آپ کا کیا خیال وہ پاکستان کی فیور میں بات کرے گا؟ آپ کا کیا خیال وہ پاکستان کے امن کی بات کرے گا؟ گود میں وہ کسی اور کے بیٹھا ہوا ہے، سیاسی پناہ وہ کسی اور سے لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کی فیور کی بات کرے گا؟ یہ تو کم سے کم جو پاکستان کے لوگ مان رہے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ اس آدمی کا کیلیبر کیا ہے. اس کی رپورٹ کو بیس بنایا جا رہا ہے فیکٹ فوکس نام سے. مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے،
وہ اخبار ہے کیا نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس آدمی کی گفتگو کی, اس کے ہذیان کا جواب ہم دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. راؤ صاحب، اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ کی باتوں سے الحمدللہ جو ایک عجیب سا انہوں نے بیانیہ اور ایک ایٹماسفیئر کھڑا کیا ہوا تھا وہ تو دھڑم سے گر گیا. وہ تو مجھے بھی سمجھ آ گئی اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام سے پاکستان کے ہر سننے والے کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ایک سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، اور وہ ایک بیانیہ کھڑا کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کی پورے میڈیا میں اور صحافتی طبقے میں وہ کیوں پینیٹریٹ کر جاتا ہے؟ یعنی کہ جسے کہتے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں. دیکھیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں دوست اس سارے کام میں، تمام مذہبی تنظیمیں، سیاسی تنظیموں سے وابستہ افراد، ان سب سے مل کر، ان سب پر مشتمل جو ہماری ایک شورا ہے، انہوں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان کا جواب نہیں دینا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی. ہم نے اپنا وہ وقت بھی ناموس رسالت کے پیرے میں دینا ہے. ہم نے جو منزل کے راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، پتھر لے کر ان کے پیچھے نہیں لگنا. اس کام کے لیے اب انہی کی خواہشات پر، انہی بزرگوں کے حکم پر ہم نے ایک قانونی ٹیم بنا دی ہے، وہ ان سب کو دیکھ لے گی. بہت خوب. ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ بولتا چلا جائے. ہم خاموش تھے تو اپنے بڑوں کے حکم پر تھے، اپنے ملک کے امن پر تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گلی کے ہر کتے کو بھونکنے کی اجازت دے دی جائے. تو عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دے گی. اب راؤ صاحب، آپ نے جس کلیئرٹی سے یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں، میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ دوسری طرف والے لوگ بھی، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک دفعہ ضرور ہل جائیں گے اور سوچ لیں گے کہ اتنی لاجیکل باتیں ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی بیس لیس چیزیں تھیں جو آپ نے ساری چیزوں کا بڑا لاجیکل جواب دیا. تھوڑا سا شعور رکھنے والا بندہ بھی فوراً سمجھ جائے گا کہ دوسری طرف سے جھوٹ گھڑا گیا. لیکن بات صرف اتنی نہیں رہ جاتی. بات یہ ہے کہ چاہے 2 یا 4 لوگ مخصوص لوبی کے وہ اٹھیں اور اس کے بعد وہ ایک ہائپ کریٹ کر دیں، اور ہائپ بھی ہماری کسی ذات پہ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ وہ ایک جھوٹ کا ایک تمار وہ گھڑ کے تو وہ سامنے لے آئے. تو یہ اتنی ہائپ کیسے مل جاتی ہے یہ بیس لیس چیزوں کو؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہماری بہت سی ظاہری بات ہے کوئی کمی ہم میں بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے. جب کمی ہوگی تو وہیں سے وہ وار کر رہے ہوں گے. بالکل. وہ کمی ہے میڈیا کی. جی. ہماری جتنی مذہبی تنظیمات ہیں وہ بیچاری ایک اللہ کے آسرے پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا سب سے جو کمزور پہلو ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا ہوتا ہے. بالکل. ان کے اپنے کوئی ہاؤسز نہیں ہیں. ان کے انٹرویوز جب چلتے ہیں تو وہ کٹ شاٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق جوڑ کر چلا دیے جاتے ہیں. جو سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں وہ ان کی ایکٹیو نہیں ہوتی، وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جو دشمن ہے ہمارا، جو استعمار کے ساتھ چلنے والی قوتیں ہیں، جو یہ جو 4 میں نے بتائے ان کے سے متعلقہ افراد ہیں، وہ اس کام میں بہت تیز ہیں. گرو ہے. وہ تعداد ان کی 5 ہوگی تو 4 اس کے ماہر ہوں گے. اچھا. وہ اس سسٹم کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، میڈیا کے اندر، کیونکہ میڈیا ہی آپ کا پروپیگنڈا وار ہے آج کل. جی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے ایشو میں بھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک خبر نکلی کہ PIA کا جو پائلٹ ہے وہ جعلی ڈگریوں والے ہیں، بالکل. تو اس نے پورا ادارہ ختم کر دیا. وہ پیٹتے رہے کہ ہم بھائی ڈگریوں والے ہیں، کسی ملک نے نہیں لیا. انہوں نے کہا تمہارا اپنا آدمی کہہ رہا ہے. اس آدمی نے بعد میں ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ خبر غلط ثابت ہوئی. لیکن آج تک PIA کا جہاز کوئی نہیں اترنے دیتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ.
وہی پائلٹ کسی اور کمپنی کا جہاز اتار رہا ہے لیکن PIA کا نہیں اتار رہا. تو یہ تھا کیا اس کا مقصد ہوا. وہاں پر ان کے جو افراد تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. وہ میرے ملک کے خلاف بھی ایکٹیو ہیں, وہ میرے مذہب کے خلاف بھی ایکٹیو ہیں. یہ چیز کا میرے مذہبی طبقے کو سوچنا پڑے گا. انہیں اپنی تنظیم کے اندر ایک پورا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. ایک ہاؤس, ایک اپنی زبان, جو اپنی گفتگو ہے, وہ منوان جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ پوری کی پوری جائے عوام تک. ان کا نیریٹو بیان ہو اور پورے کا پورا بیان ہو. وہ جب کام شروع ہوگا تو ادھر سے جو خبر جائے گی وہ 5 منٹ کے اندر اس کا بدل آ جائے گا. بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ جو خبر ادھر سے جاتی ہے وہ ان بیچاروں کو 3 مہینوں کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ خبر چل رہی ہے. میں خود سوشل میڈیا سے کٹ آف ہوں. ہمارے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے کٹ آف ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, اس لیے جو پروپگنڈا چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, تو ہم اس کا توڑ کیا کریں گے. تو وہ ہر جماعت کو یہ ایک جنگی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا اور ایک جنگ سمجھ کر کرنا پڑے گا. جب یہ ہم کر لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. راؤ صاحب, آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو ایک اتنے بڑے مسئلے سے اتنی آسانی سے نکالا کہ وہ جو ایک غلط بیانیے کی ہائپ کھڑی کی ہوئی تھی اور اس کو آپ نے جس لاجیکل طریقے سے ایڈریس کیا ہے. اللہ پاک اس کو اپنے شان نشان آپ کو اجر عطا فرمائے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. اللہ آپ کو عزت دے, آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا. آخری بات یہ ہے کہ اگر راؤ عثمان صاحب اور ایمان مزاری صاحب وہ ہمارے اس پروگرام میں آ کے آپ کے ساتھ بیٹھے اور کہیں نہیں آپ نے بھی سب ایویڈنس لیس باتیں کی ہیں اور ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, میں کسی بھی, یہ بہت سے میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں, آپ یہ کریں. میں عدالت میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں وکیل ہوں, عدالت میں کیس کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں. ان کو میں آفر دے رہا ہوں کہ آئیں, ہر کیس کو ہم عدالتوں میں چھوڑ دیتے ہیں سپیریئر کورٹ کو. ہم خود جا کے جج صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں دونوں فریق کہ جی ہمارے کیسز آپ پریورٹی پہ رکھیں, 1 ہفتے میں فیصلہ کریں. جہاں جہاں کیسز ہیں, ٹی وی چینل چلانا, کسی کے یوٹیوب چینل چلوانا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. کہ کوئی آدمی مجھے کہے کہ آئیں ٹاک شو پہ آئیں. ٹاک شو پہ کیوں آئیں؟ ٹاک شو پہ بعد میں آ جائیں گے نا, آئیں عدالت میں آئیں. عدالت اگر چاہتی ہے تو عدالت وہاں 10 کیمرے لگوا دے, ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے. آن لائن پوری کی پوری پروسیڈنگ دکھا دیں, ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے. آئیں لیکن اس جگہ پہ آئیں نا جہاں فیصلہ ہونا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پریس میں اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ میرے ملک کا امن پرابلم میں آ جائے گا. رہی بات ثبوت کی, تو اس کام کے لیے یہ کام بھی کر دیں گے. بلائیں, وہ لائیں ثبوت, ہم آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے. ناظرین, آپ نے بہت غور سے یہ پروگرام سن لیا ہوگا. دیکھیں بات اصل میں کیا نکلی کہ انہوں نے جو ناموس رسالت کے خلاف اپنی ایک مخصوص لابی رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری کی پوری جنگ وہ صرف سوشل میڈیا پہ لڑی ہے. اور ہم وہ 25 کروڑ عوام ہوتے ہوئے اس جنگ کو ہم اس میں ہارتے ہوئے نظر آئے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم میں سے کسی بھی مذہبی تنظیم کا یا درد دل رکھنے والوں کا کوئی 5th جنریشن وار جو ہے اس کے خلاف کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ اس کا جواب دینا ہوگا اور ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہوگا. راؤ صاحب کی ساری باتوں کا جو میں سم اپ کرتا ہوں وہ صرف یہی کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ ان کے بازو بنے. ناموس رسالت کا تحفظ یہ کسی خاص طبقے, کسی خاص جماعت کی بات نہیں ہے. یہ جو کلمہ گو کے گھر پیدا ہو گیا, اس کے اوپر یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اس کو سانس آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کرے. لیکن اس معاشرے میں آج کے بعد یہ گستاخی کا یہ زہریلا کام یہ بالکل بند ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر کسی ایسے ہی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.